اس وقت بھی چھوٹے چھوٹے فلسطین میں رہنے والے مسلمان معصوم بچے اپنے ہاتھوں میں اپنا نام لکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے لکھ رہے ہیں، پوچھنے والے نے کسی سے پوچھا، کسی بچے سے، آپ نام کیوں لکھ رہے ہیں بیٹا، کیا وجہ ہے؟ ہاتھ میں نام نہیں لکھا کرتے۔ معلوم فلسطینی یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ڈنگے کی چوٹ پر نیوز میں آ کر یہ میڈیا سے بتا رہا ہے، ہم نام اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کی حفاظت کرتے کرتے ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، ہم اپنے سروں کو کٹا دیں گے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں پر ناموں کو اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جب ہم شہید ہو جائے، ہمارے ماں باپ کو معلوم ہو جائے، ہمارے نام دے کر ہمارے ماں باپ پہچان لے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، دو جمعہ سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر بہت سارے بچوں پر، بہت سارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ بہت سارے گھر اب تک تباہ اور برباد کر چکے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس وقت ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم ہندوستان کے اندر رہتے ہو، فلسطین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے، تم جہاں ہیں اپنی جگہ پر رہیے۔ فلسطین والوں سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ بعض لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں۔ بزرگان محترم، ساری دنیا کے اندر جہاں بھی حالات آئے، چاہے وہ بنگلور کے اندر ہو، چاہے وہ کرناٹک کے اندر ہو، چاہے پورے ملک بھارت کے اندر ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے کونے کونے میں اگر کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، کسی مسلمان کو مارا جاتا ہے، کسی مسلمان کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے، کسی مسلمان کو شہید کیا جاتا ہے، بزرگان محترم وہ بھی ہمارا بھائی ہی ہے۔ اس لیے کہ سارا کا سارا ملک ہمارے ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہوتا ہے، جسم میں کہیں بھی ایک تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے، سارے جسم میں کہیں ایک جگہ پر تھوڑا سا مار لگ جاتا ہے، بزرگان محترم سارا کا سارا جسم اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، سارا کا سارا جسم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فلسطین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں ان نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں، سارا کا سارا ملک، ساری دنیا کے اندر جتنے مسلمان بسنے والے ہیں، اس وقت بس رہے ہیں، وہ ہمارے جسم کے پارٹس کے مانند ہے۔ ہاتھ کو مار لگ گیا، تھوڑا سا ایک انگار کا ڈلہ لگ کر تھوڑا سا چمڑا نکل گیا ہاتھ کا،
منہ کو کیا ضرورت ہے اس درد کی شکایت پیش کر رہا ہے. پیر کو تھوڑی سی چوٹ لگ گئی، ہاتھ کو منہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہوئے میڈیکل کو جاتا ہے. پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، زبان سے کہہ رہا ہے اور کہہ کر ان ہاتھوں سے ٹیبلٹ خرید رہا ہے. لیکن چوٹ تو پیر کو لگی ہے، ہاتھ کو کیا ضرورت ہے میڈیکل سے ٹیبلٹ لینے کی؟ زبان کو کیا ضرورت ہے؟ منہ کو کیا ضرورت ہے؟ ان دونوں ہونٹوں کو ہلانے کی کیا ضرورت ہے میرے دوستوں؟ پیر کو مار لگ گیا تو پیر جائے گا، پیر ٹیبلٹ لے کر کھائے گا، اس کے درد کو وہ ختم کر لے گا. ہاتھ کو کیا ضرورت ہے؟ آنکھ میں درد ہو رہا ہے، ٹیبلٹ خریدنے کے لیے پورا جسم چل کر جاتا ہے. سر میں درد ہو رہا ہے، خالی سر چل کر نہیں جاتا، پورا کا پورا جسم چل کر ہسپتال کو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کلینک کو جاتا ہے، میڈیکل کو جاتا ہے اور جا کر سر کے درد کی ٹیبلٹ خرید کر اس کو استعمال کرتا ہے. پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پورے جسم کو چل کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پورا جسم مائل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح بتایا گیا کہ ساری دنیا کے اندر کونے کونے میں اگر کسی آدمی پر، اگر کسی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں پر اگر ظلم ہوتا ہے، وہ ہمارے جسم کے مانند ہے، پورا کا پورا ملک اس کی طرف متوجہ ضرور ہونا ہے. جیسا کہیں جسم کے اندر درد ہوتا ہے تو پورا جسم مائل ہوتا ہے. فلسطین کے اندر اس وقت ظلم ہو رہا ہے، ہم متوجہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوں گے؟ ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے. ہم یہاں بیٹھ کر کم سے کم ان کے حق میں دعائیں تو کر سکتے ہیں. بزرگان محترم وقت ساتھ نہیں دیتا، ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. فلسطین جو ہے وہ سب سے پہلا ہمارا قبلہ ہے. کون سا قبلہ ہے؟ سب سے پہلا ہمارا قبلہ مسجد اقصی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء کرام کی مسجد اقصی کے اندر امامت فرمائی ہے. مسجد اقصی کی فضیلت گزشتہ جمعہ آ گئی، فلسطین کی فضیلت گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے آ گئی. ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. گزشتہ جمعے کا واقعہ ہے. ویسے تو ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ اس وقت بس رہے ہیں، ساری دنیا کی ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر نوجوان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر بڑے سنگین حالات چل رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لاشوں کو ختم کیا جا رہا ہے، جگہیں نہیں مل رہی ہے دفن کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے. تو گزشتہ جمعہ کی بات ہے، ہمارے اسی کرناٹک کے مقرر شورا بھیا حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہ حضرت اپمان کرتے ہیں کہ گزشتہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت کو ایک مسجد کے امام کا فون آیا. چونکہ حضرت فلسطین کے متعلق ساری چیزیں تفصیل سے جمعہ کے خطبے میں بتا رہے تھے. تو جب اس بیان کو ایک مسجد کے امام صاحب نے سنا اور سوچا کہ اتنا صاف الفاظوں میں اتنی گہرائی سے حضرت سمجھا رہے ہیں کیا مسجد ہی میں واقعیتاً کیے ہیں، تو مسجد کے امام نے حضرت سے فون کر کے پوچھا حضرت آپ جو خطاب کیے ہیں یہ جمعے کا خطاب ہے؟ حضرت نے کہا کہ جی ہاں. تو مسجد کے امام نے حضرت سے پوچھا حضرت اتنا کھول کر بیان کیا
امام نے اس مسجد کے ذمہ داروں کو بہت ساری دعائیں دی. تو مسجد کے جو امام تھے جو حضرت کو فون کیے تھے وہ کہنے لگے حضرت میں بھی اسی جمعہ میں وہی عنوان دے کر آیا ہوا تھا جو اس وقت فلسطین کے اندر حالات چل رہے ہیں. فلسطین کے اندر اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، مسجد اقصی کی فضیلت، مسجد اقصی کی تاریخ، فلسطین کے حالات، فلسطین کی تاریخ، یہی ساری چیزوں کو میں نے پڑھ کر مطالعہ کر کے آیا ہوا تھا تاکہ سارے کے سارے چیزوں کو میں سامنے جمعہ کے خطبات میں پیش کر سکوں. تو مسجد کے امام نے حضرت سے کہا حضرت ہمارے مسجد کے ذمہ داری کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری مسجد کے اندر فلسطین کے متعلق کوئی مسئلہ پیش کرنا نہیں ہے. مسجد اقصی کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں آپ کو کوئی بیان کرنا نہیں ہے، کوئی مسئلہ چھیڑنا نہیں ہے، کوئی مسئلہ بتانا نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے میرے دوستو؟ ایک مسجد کا ذمہ دار کہہ رہا ہے، ایک مسلمان اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے، اور مسجد کی یہ خطیب سے یہ کہہ رہا ہے حضرت ہماری مسجد میں فلسطین کے متعلق کوئی بات کہنا نہیں ہے، اس لیے کہ فلسطین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ایک مسلمان کہہ رہا ہے. تو اس مسجد کے امام صاحب نے کہا، اس ذمہ دار سے کہا کہ فلسطین سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے آج اس جمعہ فلسطین کے متعلق کہنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ہمارے مقبول تنظیموں کی طرف سے، جمعیت کی طرف سے، حضرات اکابرین کی طرف سے یہ پیغام پہنچا ہوا ہے کہ جمعہ میں ہر خطیب خاص طور پر اس وقت جو حالات فلسطین کے اندر چل رہے ہیں، جو حالات مسجد اقصی کے اوپر آ رہے ہیں، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کو جگانا ہے. اگر جمعہ کے خطبات میں بھی حضرات علماء کرام عوام کو نہیں بتائیں گے، نوجوانوں کو نہیں بتائیں گے، میرے دوستوں بچوں کو نہیں بتائیں گے، آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہمارے بنگلور کے اندر کسی بڑی مسجد پر حملہ کرے اور ہمارے نوجوانوں کے پاس اس کا علم نہ ہو، تو وہ کیا خاک آگے بڑھ کر مسجد کی حفاظت کر پائیں گے؟ تو حضرت نے کہا کہ قوم کو جگانے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، قوم کو جگانے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے. تو اس مسجد کے امام نے حضرت سے کہا کہ ہمارے مسجد کی ذمہ داری کہہ رہے ہیں مجھے اس وقت فلسطین کے متعلق کچھ کہنا نہیں ہے. اور وہ مسجد کے ذمہ دار ڈنکے کی چوٹ پر سڈنلی یہ سوال کر رہے ہیں کہ فلسطین سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو مسجد کے امام صاحب نے کہا اس مسجد کے ذمہ دار سے کہ فلسطین میں مسجد اقصی جو اس وقت ہے وہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے. آج میں وہی عنوان دے کر آیا ہوا ہوں تاکہ مسجد اقصی کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ فلسطین کی فضیلت، تاکہ فلسطین کے حالات، تاکہ مسجد اقصی کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں. یہی مواد میں جمع کر کے آیا ہوا. تو امام صاحب نے مسجد کے ذمہ دار کو سمجھایا اور کہا ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بہن ہیں. دنیا کے کونے کونے میں جس کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے مانند ہے. ہمارے جسم میں جب کسی جگہ پر درد ہوتا ہے سارا کا جسم اس کی طرف مائل ہوتا ہے. مسجد کے ذمہ دار سے وہ کہنے لگا حضرت اب چھوڑ دیجئے، وہ مسلمان وہ پہلا جو قبلہ تھا اب وہ قبلہ ہمارا نہیں ہے. مسجد اقصی کا جو پہلا قبلہ مسلمانوں کا تھا اب اس وقت وہ قبلہ نہیں ہے. اب جو قبلہ ہے آپ اس کی بات کیجئے، جو قبلہ نہیں ہے اس کی بات آپ ہرگز مت کیجئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جاہل قسم کا مسجد کا ذمہ دار کہہ رہا ہے. میرے دوستو اگر ہمارے سامنے ہوتا، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ہم موت کو سامنے رکھ کر حق بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہماری قوم کا معاملہ ہے. کتنے لوگ
مسجد اقصی تک پہنچ نہیں سکتے، ہم سارے مسلمان مل کر فلسطین والوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ جمعہ کے بیانات کے ذریعے، جمعہ کے خطابات کے ذریعے ہم لوگوں سے، ہم سارے کے سارے مسلمانوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی انفرادی دعاؤں میں ان کے حق میں ضرور دعائیں کیجیے۔ وہ ہمارے مال کے انتظار میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ بنگلور کے مسلمان آئیں گے، کرناٹک کے مسلمان آئیں گے، دوسرے بھارت کے لوگ آئیں گے، ہماری ہیلپ کریں گے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کریں گے، ہمارے لیے چھت کا انتظام کریں گے، ہمارے لیے دیگر چیزوں کا انتظام کریں گے۔ میرے دوستوں، اس وقت فلسطین کے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ ان کی یہ امیدیں نہیں ہے کہ کوئی آدمی آئے اور ہماری ہیلپ کرے، وہ تو صرف یہ چاہ رہے ہیں مسلمانوں تم ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہمارے حق میں وہاں پر بیٹھ کر آپ دعائیں تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ کو تعجب ہوگا میرے دوستوں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا 7 اکتوبر سے لے کر اب تک تقریباً 28 اکتوبر ہے، کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ابھی بھی جنگ رکنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات تعجب ہوگی، اس وقت بھی چھوٹے چھوٹے فلسطین میں رہنے والے مسلمان معصوم بچے اپنے ہاتھوں میں اپنا نام لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں میں نام لکھ رہے ہیں۔ کس وجہ سے لکھ رہے ہیں؟ پوچھنے والے نے کسی سے پوچھا، کسی بچے سے، آپ نام کیوں لکھ رہے ہیں بیٹا، کیا وجہ ہے؟ ہاتھ میں نام نہیں لکھا کرتے۔ معلوم فلسطینی یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ڈنگے کی چوٹ پر نیوز میں آ کر یہ میڈیا سے بتا رہا ہے، ارے تم کیا ہم سے پوچھ رہے ہو، ہم نام اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کی حفاظت کرتے کرتے ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، ہم اپنے سروں کو کٹا دیں گے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، ہم مسجد اقصی کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں پر ناموں کو اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جب ہم شہید ہو جائے، ہمارے ماں باپ کو معلوم ہو جائے، ہمارے نام دے کر ہمارے ماں باپ پہچان لے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ہاتھ میں نام دیکھ کر پہچان لے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نام دیکھ کر پہچان لے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ سوچو میرے دوستو، ایک چھوٹے چھوٹے بچے کے دل کے اندر کتنا شوق ہے، موت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور اسرائیل اس وقت جو مسجد اقصی پر حملہ کر رہا ہے، اسرائیل جو اس وقت مسجد اقصی پر حملہ کر رہا ہے، وہاں کی جائیدادوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، سارے کے سارے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن فلسطین کے اندر ایک ایک بچے کے اندر یہ جذبہ آج بھی موجود ہے۔ میرے دوستو، یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ اب سے نہیں چل رہی ہے، بلکہ 70 سال سے یہ جنگیں چل رہی ہیں۔ کتنے سال سے؟ بولا میرا بھائی ہے، کتنے سال سے؟ 70 سال سے فلسطین کے اندر اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو فلسطین چھوڑ کر بنگلور پہنچ جاتے۔ اگر بنگلور کے اندر غلاٹے ہو رہے ہیں، اگر بنگلور کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم بنگلور چھوڑ کر فوراً دوسرے ملک کو منتقل ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، فلسطین والوں کا جذبہ دیکھیے، وہ فلسطین والوں کی ہمت دیکھیے، وہ فلسطین والوں کی جرأت دیکھیے، وہ فلسطین والوں کی ہمت دیکھیے، اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے موت کا پیالہ پی رہے، اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری جان چلے تو چلی جائے، فرق نہیں پڑتا، آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، آج بھی قبر میں سونا ہے، کل بھی قبر میں سونا ہے، آج بھی دنیا سے جدا ہونا ہے، کل بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا ہونا ہے، آج بھی ماں باپ کو چھوڑنا ہے۔ موت آ جائے تو موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی اس کے ماں باپ زندہ ہے، بچے کو میں کیسے لے کر جاؤں، ماں باپ با حیات ہے، ان سے کیسے بچوں کو الگ کیا جائے، ارے ابھی ماں باپ ابھی بڑھاپے کو نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ بچہ بڑھاپے کے لیے سہارا بنے گا۔ میرے دوستوں، موت کا فرشتہ کبھی بھی آ کر ایسی سوچ کو نہیں سوچا۔
ایک ایک بچے کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، جرأت مندانہ ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں یا تو مسجد اقصیٰ کے لیے یا تو ہم سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یا تو وہ اسرائیل ہمت ہار کر پیچھے ہٹ جائیں گے، جب تک برابر جنگ چلتی رہے گی۔ اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی بہت ہیلپ کر رہا ہے فلسطین والوں کی، بہت سارے چیزیں وہاں پر پہنچا رہا ہے۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب صرف نیوز میں آنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم بھی فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن وہ فلسطین والوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب والے بہت محبت کرتے ہیں، فلاں محبت تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کے اندر جتنی ایمان والے ہیں فلسطین سے، مسجد اقصیٰ سے ہر ایک محبت کرتے ہیں، لیکن اس وقت محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہیلپ چاہ رہے ہیں، وہ جنگ کو روکنا چاہ رہے ہیں، لیکن جنگ رک نہیں پا رہی ہے۔ میرے دوستو، 70 سال سے یہ جنگ چل رہی ہے، لیکن اس وقت جو جنگ چل رہی ہے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی لیے 20-25 دن میں اتنی تعداد شہید ہو رہی ہے، پھر بھی اس کے باوجود جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ میرے دوستو، اس وقت بھی آپ حضرات سے، حضرات اکابرین یہی کہہ رہے ہیں، جمعہ کے خطابات سے ہی پیغام پہنچایا جا رہا ہے، جب بھی ہم دعائیں کریں انفرادی طور پر ہم ان کے حق میں ضرور دعائیں کریں کہ اللہ پاک ظالموں کو جلد از جلد دنیا سے نیست و نابود فرمائے، اللہ پاک جلد از جلد ان اسرائیلیوں کو دنیا سے پاک فرمائے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، اللہ پاک نے بڑے بڑے فرعونوں کو دنیا سے ختم کیا، بڑے بڑے شدادوں کو اللہ پاک نے دنیا سے ختم کیا۔ ابو جہل جیسے لوگوں کو، ابو لہب جیسے کمیروں کو اللہ پاک نے جب دنیا سے ختم کیا ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے، ان کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کی نظر میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، جب اللہ کی پھٹکار ان لوگوں پر آئے گی، جب اللہ کی مار ان لوگوں پر پڑے گی، میرے دوستو، ایسا سبق آموز ان یہودیوں کو ایک سبق ملے گا۔ آج جیسا کہ مصر کے اندر فرعون کی لاش رکھ کر ساری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک عبادت ہے، گھمنڈ کرتے ہیں اللہ ڈھیل دیتا ہے، تکبر کرتے ہیں اللہ ایک مرتبہ ڈھیل دیتے ہیں، یہ آج نہیں تو کل سدھر جائے گا، کل نہیں تو پرسوں سدھر جائے گا۔ اگر نہیں سدھرتا تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آتا ہے، وہ رہتی ہوئی دنیا کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ابھی بھی اس وقت بھی جنگیں چل رہی ہیں، بہت سارے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں میرے دوستو، یہ ایک ویڈیو تو ایسی پہنچی، بتانے کے لیے بھی درد ہوتا ہے، یہ رخون کے آنسو آتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جنم لینے والے بچے کو تک نکال دیا گیا۔ ویڈیو ہے میرے پاس موجود، اس وقت حالت حمل میں ماں موجود ہے۔ ان یہودیوں نے، ان اسرائیلیوں نے ماں کے پیٹ کو چیر کر کے بچے کو نکال کر باہر بھیجا دیا۔ سوچو ماں کی ممتا کیا بولتی ہوگی۔ اس بچے کے دل کے اندر ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا، ماں ہی کے پیٹ میں موجود ہے۔ ان یہودیوں نے، ان کم بختوں نے، ان ظالموں نے، ان جاہلوں نے یہ بھی نہیں سوچا اگر یہ اس وقت میری ماں ہوتی تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہو۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت بھی جنگ نہیں رک رہی ہے، اور فلسطین والوں کا یہی دعویٰ ہے، ہماری جان چلی تو چلی جائے لیکن ہم مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے حوالے ہونے نہیں دیں گے۔ کل بھی مسجد اقصیٰ کے اندر اذانیں ہو رہی تھی، اور آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندر اذانیں ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی مسجد اقصیٰ کے اندر انشاءاللہ اذانیں ہوتی رہے گی۔ کل بھی مسجد اقصیٰ کے اندر نمازیں ہو رہی تھی، اور آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندر نمازیں ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی مسجد اقصیٰ کے اندر نمازیں ہوتی رہے گی۔ کل بھی مسجد اقصیٰ کے اندر ہمارے مسلمان وہ بھائی، ہمارے مسلمان وہ نوجوان، ہمارے مسلمان وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مسجد اقصیٰ کے اندر بیٹھ کر کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندر بموں کو برساتے ہوئے دیکھ کر بھی اپنی جان کی پرواہ
کیے بغیر مسجد اقصی کے اندر بیٹھ کر کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی مسجد اقصی کے اندر کلام پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ کل بھی مسجد اقصی کے اندر اللہ کا ذکر و اذکار ہوتا رہا، اور آج بھی مسجد اقصی کے اندر بہت سارے لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہے، اور آئندہ بھی جب تک مسجد اقصی باقی رہے گی میرے دوستو اس وقت تک اللہ کا ذکر مسجد اقصی کے اندر ہوتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ اس وقت امید ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں ہی کے قبضے میں آئے گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے دوستو آپ ضرور تنہائی میں دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان اسرائیلیوں کو ختم کر دے۔ انشاءاللہ اس وقت وہ بھی ہمت ہار کر بھاگ جائیں گے، اس وقت ہمت ہار کر اپنے پیروں کو پیٹھ کے پیچھے لگاتے ہوئے دوڑتے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسجد اقصی ہمارے ہی قبضے میں آئے گی۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ پاک مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے وہاں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے فلسطین مظلومین کی چاروں طرف سے مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ اللہ پاک وہاں سے جتنے بچے بچیاں، جتنے نوجوان، جتنے عورتیں، جتنے مرد حضرات، جتنے بوڑھے اس وقت شہید ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان تمام لوگوں کی بار بار مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔